السلام علیکم دوستو، ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک ریاست کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتی ہے۔ یا کسی غیر ملک کے حوالے کیے جائے، انڈیا والے ہمیں ماریں گے، چھت نہیں چلیں گے۔ میں کام کرتی ہوں لوگوں کا، میری جوان بیٹی بہت ہو گئی، میرا میاں بہت ہو گیا۔ ایسے چسکا کے کیوں مار رہے ہو؟ نہ ہو نہ بم گراؤ ہمارے اوپر، اس طرح مارو۔ ایک عام انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے اس کا گھر۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایک مڈل کلاس بندہ اپنا گھر بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے؟ صبح سے شام تک محنت، پسینہ، اوور ٹائم اور ہر اینٹ کے ساتھ ایک امید۔ تو پھر سوچئے کہ ایک دن وہ گھر اس کے سامنے منٹوں میں گرا دیا جائے تو پھر اس شخص کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت، خوابوں کا شہر۔ اسی شہر میں 40,000 لوگوں کے خواب مٹی میں ملا دیے گئے۔ وہ لوگ جو یہاں نسلوں سے رہ رہے تھے، جن کے پاس کیپٹل خود آیا، ان کی زمینوں پہ کیپٹل بنایا گیا، وہ کیپٹل میں نہیں گئے، جن کے بزرگوں نے یہاں اپنی زندگی گزاری، جو بچے تھے انہی گلیوں میں کھیل کے بڑے ہو۔ انہی لوگوں کو اپنے ہی ملک میں بے گھر کر دیا جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں ہزاروں لوگوں کو کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی آواز اٹھائی، ریاست سے اپنی بنیادی ضرورتوں کا تقاضا کیا کہ ہمارے گھر ہم سے چھین لیے گئے، ہم کہاں جائیں؟ کھانے پینے کا، رہنے کا انتظام کہاں سے کریں؟ نیا گھر کہاں سے بنائیں؟ کرائے پر جانے کے لیے کرایہ کہاں سے لائیں؟ بجلی اور گیس کے بلز، پیٹرول کی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں نے آلریڈی زندگی عذاب بنا رکھی ہے، اوپر سے آپ نے چھت بھی چھین لی۔ تو حکومت کی طرف سے جواب دینے کی بجائے اسی عوام کے ٹیکس سے خریدی گئی مشینری کو ان کے اوپر یوز کیا جاتا ہے۔ ان کو ربر بولٹس ماری جاتی ہیں، ان کے اوپر ٹیئر گیس سیلز پھینکے جاتے ہیں، عورتوں اور بچوں تک کو زخمی کیا جاتا ہے۔ اور اس میں اس حکومت کا کوئی بھی نمائندہ جو وہاں سے ووٹ لے کر جیتا ہوا تھا، کوئی بھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ الٹا اسی حکومت کی پارٹی کا ایک تحصیل میئر جب اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کے گھر کو بھی جا کے گرا دیا جاتا ہے۔ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی سزا دی گئی ہے، یا لوگوں کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ اگر ہم لوگ، کیونکہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ یار اگر ہماری اپنی جماعت کا بھی کوئی شخص آگے آئے یا کوئی ہو تو ہم انہیں بھی نہیں مانیں گے، ان کا بھی اتنا ہی نقصان کیا جائے گا۔ میں نے بالکل اپنے لوگوں کے حق کی بات کی۔ دیکھیں، اس مشکل ٹائم میں اپنے لوگوں کو ہیلپ لیس نہیں چھوڑ سکتا۔ صرف 2 گھنٹے پہلے اسپیکر میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے تمام لوگ اپنے اپنے گھر خالی کر دیں، نہیں تو جانی اور مالی نقصان کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں۔ اب آپ بتائیں، جو لوگ وہاں 100 سال سے رہ رہے ہیں، وہ 2 گھنٹوں میں وہاں سے سارا سامان باندھ کے کہاں جائیں؟ نہ کوئی لیگل نوٹس جاری کیا جاتا ہے، نہ مہلت دی جاتی ہے۔ حالانکہ قانونی طریقہ کار کے مطابق کسی غیر سرکاری زمین، کسی قبضہ مافیا کو بھی پہلے ایک نوٹس جاری کیا جاتا ہے، پھر ان کو جواب کا موقع اور مہلت دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں نہ نوٹس تھا، نہ کوئی ڈیو پروسیس اور نہ ہی انسانی لحاظ سے کوئی بھی رعایت۔ لوگوں کو اپنے گھروں سے سامان تک نہیں نکالنے دیا گیا اور اسی حالت میں کئی گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ اس دوران کتنی قیمتی اشیاء کا ضیاع ہوا اور حالانکہ مقدس کتابوں کی بھی بے حرمتی کی، عورتوں، بچوں، بزرگوں تک کا خیال نہیں کیا گیا۔ حالانکہ جنگ کی حالت بھی ہو تو وہاں بھی عورتوں، بچوں اور بزرگوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں تو کوئی جنگ بھی نہیں چل رہی۔ حکومت کہتی ہے زمین سرکاری تھی، قبضہ تھا، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ گھر بن رہے تھے تب حکومت کہاں تھی؟ اس وقت قانون سو رہا تھا یا پھر یہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے؟ تو اگر یہ لوگ غلط بھی تھے تو پھر 50 سال ان کی غلطیوں کو برداشت کیوں کیا گیا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو گھر بنانے دیں، اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی لگانے دیں اور پھر آپ 50-100 سال بعد آ کے کہہ دیں یہ تو غیر قانونی ہے، اسے گرا دو۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ شنگھائی مینہٹن کا مکسچر بنائیں۔ اس طرح آپ مکسچر بنائیں گے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر کے؟ ایک شنگھائی اور مینہٹن کا مکسچر بنا رہے ہیں جہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز ہوں گی ساری کی ساری۔ ہمارے منسٹر صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں سے امپریس ہو کے آ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گھر چھین کے یہاں پہ امیروں، نوابوں اور حکمرانوں کے لیے عیاشی کے اڈے بنائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں عجیب ہی نظام ہے، کوئی بھی 4-5 سال کے لیے آتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنا شروع کر دیتا۔ حالات آپ سے کنٹرول ہو نہیں رہے، سمجھ نہیں آتی انٹیریئر منسٹر کا اس میں کام کیا ہے۔ یہ کام ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا، جو اس پہ اسٹڈی کریں گے، اس کا نقشہ بنائیں گے، اس کو اپروو کریں گے۔ آپ کا کام ہے سیکیورٹی فورسز پہ توجہ دیں۔ آئے دن دہشت گردی کے واقعے، چوریوں کے واقعے،
पुलिस गर्दी, रिश्वतखोरी, किसी भी डिपार्टमेंट में रिश्वत के अलावा काम ही नहीं होता। आप अदारों को तो ठीक कर नहीं सकते, गरीबों की जान तो छोड़ दें। और स्पेशली सीडीए, जिस अदारे ने लोगों से पैसे ले लेकर लोगों को यहाँ घर बनाने दिए, आप सिटिंग मिनिस्टर होकर ये कह रहे हैं कि मुझे पता है सीडीए को तो माल खिलाए बगैर मैं भी अपना काम नहीं करवा सकता। तो फिर इनको ठीक कौन करेगा? इन काली बेड़ों का एहसाब कौन करेगा?